السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیر. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے مبارک کلام سے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا متاع الغرور. یعنی ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. جو آگ سے جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. یعنی ہر ایک نفس کو جو یہاں آیا اس کو موت کا مزہ کرنا ہے، اور انسان کے بدلے سارے، یعنی گناہوں کا بدلہ ہو یا نیکیوں کا بدلہ ہو، وہ تو جہنم میں ہی پورا ہوگا. انصاف قیامت میں ہی پورا ہوگا، جہنم میں نہیں، غلطی سے ہوا، قیامت میں ہی وہ پورا ہوگا. بدلے سارے قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے. اور جو بندہ آگ سے بچا کر جنت کیا گیا وہی مراد کو پہنچا، وہی کامیاب ہوا، فقط فاز، وہی کامیاب ہوا. اور اب دیکھیں اس آیت کا آخری پارٹ، وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بس یہ دھوکے کا ایک مال ہے، ایک ایسا مال ہے دھوکے میں ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم پہچانے کہ ہمیں کس زندگی کو ترجیح دینی چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے، اس دنیا کی زندگی کو کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ ہماری دونوں زندگیاں بہتر بنائے ہمارے لیے. آمین یا رب العالمین. چلیے ہم شیئر کر دیتے ہیں. پلیز میک می ہوسٹ. میں شیئر کر دوں اس کو. ہاں جی، تو وائٹ بورڈ آپ کے سامنے ہے. کلاس شروع کرنے سے پہلے کیا تھا، ہم نے کل کیا کیا تھا؟ جی کوئی بول سکتا ہم نے کل کیا کیا تھا؟ جملہ لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس کا عربی کیا ہوگا. وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. مطلب ایک کتاب کو بولتے ہیں کتابن، بہت ساری کتابوں کو بولتے ہیں کتبن. جو بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کبیرن، بڑی ہوگی تو کبیرت. کہانی کو بولتے ہیں قصتن، انیا اس کو بولتے ہیں قصصن، قصصن یا قصص. قصص مطلب بہت ساری کہانیاں. اب مجھے اس کی عربی بنائی، کون بنا کے دے گا؟ وہ بڑی کتابوں کی، دیکھیں میں ایک ہنٹ دیتا ہوں، کتابوں کی کہانی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، کتابوں کی کہانیاں یہ مضاف مضاف الیہ ہے. بڑی کیا ہے؟ بڑی کتاب کی موصوف ہے، کتاب موصوف ہے، اور اس کی صفت بڑی، وہ اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی، اس میں اشارہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ کہانیاں. وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. بنائے، کوئی بنا سکتا؟ ٹرائی کیجئے. کوئی نہیں.
ہاں جی کیسے آئے گا؟ کوئی ایک ٹرائی کیجئے، ایک ساتھ کر لیتے ہیں، ایک ساتھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جنید بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ جنید احمد نہیں. شجرت آئی ہے؟ نہیں آئی. منزہ آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بول. ذالک قصص کتب کبیرۃ. رکیے میں لکھتا ہوں، جو آپ بولیں گے وہ میں لکھتا جاؤں گا. کیا بولا آپ نے؟ ذالک قصص لکا قصص کتب کبیرۃ. کبیرۃ. ذالک قصص کتب کبیرۃ. کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی مجھے بول سکتا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی ایک بول سکتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اولئک آئے گا. اولئک آئے گا. کون بولا؟ سر کون اولئک بولا؟ نہیں کیونکہ جمع تو تا نکا اولئک آئے گا. تلک آئے اولئک گا. کس نے تلک بولا؟ تلک آئے گا. تلک آئے گا. ٹھیک. یس تلک. بن جمع ہے، غیر اچھا عاقل کی جمع. تو آپ کا مشار علیہ کیا ہے؟ کیا ہے مشار علیہ؟ کیا ہے؟ وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. وہ کہانیاں ہیں نا، کہانی مشار علیہ ہے. ایکچولی آپ کہانیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. یہ ایسا تھوڑی ان بڑی کتابوں کی کہانی. یہ تو وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. ایکچولی اب کہانی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کہانی ہوگا مشار علیہ، اور کہانی غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس لیے تلکا آئے گا. اگر کتب ہمارا مشار علیہ ہوتا تب بھی تلکا ہی آتا. صحیح جملہ کیا بنے گا؟ تلکا. تلکا ذالک نہیں، تلکا قصص کتب کبیرۃ. یہ صحیح ہے ماشاء اللہ. تلکا. دیکھیے جو لوگ شرما رہے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. لینگویج ہمیشہ انٹریکشن سے ہوتی ہے. کتنے بھی رولز جانتے ہوں گے، انٹریکٹ نہیں کریں گے نہیں ہو پائے گا. تلکا قصص کتب کبیرۃ. اب منزہ آپ نے یہ بولا، اس کو آپ ایکسپلین کر لیجیے. آپ نے کیسے لکھا ہے؟ ایکسپلین اٹ. سر پہلے جو کتابوں کی کہانیاں، کتابوں یہاں پہ مضاف الیہ ہے اور کہانیاں مضاف ہے. ماشاء اللہ. تو جی کہانیاں کا میں نے کیا قصص، اور کتابوں کا کتبن کیونکہ مجرور آئے گا. بالکل یہ مجرور آئے گا. صحیح. یہ کتب کیوں نہیں آئے گا مجرور؟ آپ نے اس کے ساتھ مطلب نا سر کیونکہ جو یہ کبیرت، تنوین کیوں لگائی آپ نے؟ سر کبیرتن. میں نے بولا تھا تنوین سے اینڈنگ. یس سر. میں نے بولا تھا تنوین سے اینڈنگ ہوتی ہے. یس سر. تو اس کے بعد تو کبیرتن ہے. کبیرتن جو ہے یہ صفت ہے، اور صفت ویری پہ. گڈ. یہ مضاف الیہ، یہاں اضافت نہیں ہے کبیرتن، یس سر. اضافت میں اینڈنگ ہوتی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. تو یہ صفت ہے اس کی، اور جو اس کا جو اعراب ہے وہی اس کا بھی اعراب آئے گا. یہ کبیرتن نہیں آ سکتے، کبیرتن نہیں آ سکتے، یہ بھی کبیرتن آئے گا، ہے نا. کتبن کبیر. تل قصص کتبن کبیرتن. وہ بڑی کتابوں کی کہانیاں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو لوگ ابھی بھی نا مطلب خود پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ لوگ یہاں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ علم کی دولت سے سب کو یہ مبارک زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
چلیے آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی مضاف الیہ کو میں نا اچھے سے ٹاپکس ایڈ کر لوں گا. میں ضمائر یعنی پروناؤنس اب سکھاؤں گا پہلے آپ کو، پھر ہم مضاف الیہ میں پروناؤنس کو بھی یوز کریں گے. پھر ہم ان سارے کانسیپٹس کو مینگل اپ کر کے نا ایک پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آفٹر 3 or 4 days آئی گارنٹی، آئی پرومس یو کہ آپ لوگ ایک پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر دیں گے. ایک جملے کی نہیں، ایک پیراگراف کی. بٹ آپ سے میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیوسلی آئیں کلاس میں، وہ بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر پریکٹس بھی کیا کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے جی. آج ہم شروع کرتے ہیں ضمائر. ضمائر مینز پروناؤنس. ٹھیک ہے جی. پروناؤن کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جو کسی ناؤن کے بدلے اب سینٹینس میں یوز ہو جائے اس کو پروناؤن بولتے ہیں. انگلش میں ہی، شی، اٹ، دے، آئی، وی، یہ سب کیا ہے؟ یہ پروناؤنس ہیں. جب آپ نے کسی مرد میں اس کا نام نہیں لیں گے، پھر آپ ہی کر کے اس کو پکاریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو پروناؤن کہیں گے. عربی میں بھی ایسے اردو میں آپ یوز کرتے ہیں نا، وہ، تو، تم، آپ، میں، ہم یوز کرتے ہیں نا ایسے، تو یہ بھی پروناؤنس ہیں. ایسے عربی میں بھی یہ پروناؤنس ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ کیا پروناؤنس ہوتے ہیں. ایک پروناؤن کو ضمیر کہتے ہیں. جو سنگولر ہو پروناؤن، اس کو بولتے ہیں ضمیر. ٹھیک. اگر اس کی جمع آتی ہے ضمیرے اردو میں، ضمیر یا ضمائر، ضمیر یا ضمائر. ٹھیک ہے. تو دیکھیے جو ہمارے پاس جو 7 پروناؤنس ہوتے ہیں، گن سکتے ہیں آپ. تھرڈ پرسن کے لیے ہی، شی، دے اور اٹ. یہ تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے یو، اور فرسٹ پرسن کے لیے کتنے آئے ٹوٹل؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 پروناؤنس ہوتے ہیں انگلش میں. ٹوٹل انگلش میں 7 پروناؤنس. عربی میں ٹوٹل 14 پروناؤنس ہیں جی. 14 عربی میں 14 پروناؤنس ہیں. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسی کلاس میں سیکھیں گے 14 کے 14. ٹھیک ہے. تو obviously یہ پروناؤن عربی میں چونکہ اعراب بدلتے ہیں، حالت رفعی میں الگ طریقے سے یوز کیے جائیں گے، حالت نصبی میں الگ طریقے سے یوز کیے جائیں گے، حالت جری میں ہو سکتا ہے الگ طریقے سے یوز کیے جائیں گے. تو ہم یہ سب سیکھنے کی لیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حالت رفعی میں. حالت رفعی میں کیسے ہم یوز کریں گے اپنا. ٹھیک ہے جی. میں پہلے آپ کو تھرڈ پرسن کے پروناؤن بتاتا ہوں. تھرڈ پرسن مطلب جس کے بارے میں آپ بات کر لیں، جو آپ کے سامنے نہ ہو. مثال وہ، ہی، شی، اٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نزدیک ہی ہو، ایسا نہیں کہ وہ بالکل دور ہو، آپ ایک جگہ بیٹھے، وہ ممبئی میں بیٹھا، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نزدیک ہی ہو، لیکن آپ کسی اور سے بات کریں. جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ بالکل مطلب آپ کا مخاطب نہیں ہے. دیکھیے پہلے میں ایسے بول رہا ہوں. متکلم ہوتا ہے جو کرے تو بولتے ہیں متکلم، یعنی فرسٹ پرسن، اس کو بولتے ہیں متکلم. جو بات کرتا ہے، میں ہوتا ہے متکلم، ہم ہوتے ہیں. مخاطب ہوتا ہے مخاطب یا حاضر. جو حاضر ہو یعنی سیکنڈ پرسن، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، سنا، اس کو بولتے ہیں سیکنڈ پرسن، جس کو آپ سنائیں گے. مخاطب یا حاضر اس کو کہیں گے. اور غائب ہوتا تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن یعنی کہ جس کو آپ سنا رہے وہ نہیں، کوئی اور ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جس کے لیے آپ انگلش میں یوز کریں گے ہی، شی، اٹ، دے، اور اردو میں یوز کریں گے وہ. ان سب کے لیے اردو میں یوز کریں گے وہ یا پھر یہ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آئے گا، اور وہ. ٹھیک ہے جی. تو متکلم فرسٹ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے ہم یوز کریں گے واحد یا حاضر. یعنی ان کی ٹرمز ہیں، ان کو بولتے ہیں. فرسٹ پرسن کو بولیں گے متکلم، سیکنڈ پرسن کو بولیں گے مخاطب یا پھر حاضر، تھرڈ پرسن. اب سیکھتے ہیں پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. پہلے ہم تھرڈ پرسن کی سیکھیں گے. تھرڈ پرسن
یعنی غائب، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس کو نہیں سنا رہے ہیں آپ بات. ٹھیک ہے جی، یعنی ہی شی اور اٹ کے بارے میں ہم اب بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب عربی میں تو یہاں واحد جمع کا بھی پنگا ہے، یا تو واحد ہو سکتا ہے، تسنیہ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، پھر یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پہلے میں مذکر کی بات کر لوں. دیکھیں مذکر، یہ واحد میں یہاں لکھتا ہوں، میں پہلے واحد ہوں یہاں واحد. ٹھیک ہے جی، ہوا، ہوا، ہوا مطلب ایک جو ہوگا وہ، اس کی میننگ ہوتی ہے وہ ایک مرد. ایک مرد میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں. ایک مرد مطلب یہ واحد ہے اور مذکر ہے. وہ یوز ہوگا سنگولر میسکولائن کے لیے، یعنی ہی کی میننگ ہوتی ہے ہی. انگلش میں ایک دم اس کا پروننسیشن اس کی ہوگی ہی. ہی کے بدلے یوز کریں گے آپ ہوا. میری بات آواز آ رہی ہے؟ یس سر. یس سر. ماشاء اللہ. تو سیکھے گا ہوا آپ یوز کریں گے ہی کے بدلے. کہ یہ واحد ہے، واحد ہے، تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے یعنی غائب ہے. کہ لفظ نہیں جائے گا کہ آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو لیکن آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تھرڈ پرسن اور یہ مذکر ہوگا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا. اب اگر یہ دو ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اگر یہ دو ہوں گے یعنی دو تسنیہ، اسی کا تسنیہ، تسنیہ اگر اسی کا میں دیکھ لوں، تسنیہ تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن مذکر ہے یعنی غائب ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، اور تسنیہ ہے. تسنیہ مطلب یہ دو ہوں گے تو آپ یوز کریں گے ہما. انگلش میں اس کے لیے ہم یوز کریں گے دے، کیونکہ انگلش میں ایک کے بعد جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں دو کے لیے کیا ہوگا یوز؟ ہما. ہما ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دو مرد، وہ دو مرد. ہما کس کے لیے یوز ہوگا؟ ان دو مردوں کے لیے جو تھرڈ پرسن ہوں گے. تھرڈ پرسن ہے اور کون میں کتنے ہیں؟ دو ہے. ان کا جینڈر کیا ہے؟ مذکر. ان کے لیے یوز کریں گے ہم ہما. ہوا ہوگا ایک، ہما ہو گئے دو. ٹھیک ہے جی. اب جمع کے لیے، جمع کے لیے یعنی واحد، واحد ہیں، مذکر ہے اور جمع. واحد مذکر، میں کیا لکھتا ہوں، جمع ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور غائب. غائب مطلب جمع ہے یعنی پلورل ہے، مذکر یعنی میسکولائن ہے، اور تھرڈ پرسن. دیٹ مینز اس کو عربی میں کہیں، انگلش میں کہیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ ہم. ہم یعنی وہ سب مرد. وہ سب میں آپ کے لیے بریکٹ میں لکھ رہا ہوں. ترجمہ تو وہ ہوگا سب مرد مطلب جمع مرد ہیں، جمع مذکر. وہ مینز غائب، تھرڈ پرسن. تو تین ضمیریں ہم نے سیکھے، ہما، ہم، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. ہوا، ہما، ہم، یعنی اس کو کہیں گے انگلش میں ہی. یہ ہوگا دو لیکن اونلی فار ٹو، اور یہ ہوگا دے آل کے لیے، کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہوا، ہما، ہم، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. اس طرح سے یہ ہو گئے تھرڈ پرسن میں مذکر کے لیے ضمیر. موسٹلی تھرڈ پرسن میں کیا آئیں گے؟ ہوا کے بدلے آئے گا ہیا. ہیا، ہیا مینز شی. شی بتائے کیا ہے شی؟ مطلب ایک ہی ہے نا، واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب. غائب بولے تو تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے جی. ہیا واحد ہے، مؤنث اور غائب. اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت. وہ ایک عورت کے لیے میں بریکٹ، آپ سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ ایک عورت. وہ اس کا ترجمہ ہوگا
ایک عورت آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک عورت کے لیے یوز ہوگا، یعنی واحد مونس کے لیے یوز، ٹھیک ہے جی. ہیا ہوا کے بدلے بالکل یہ ہوا کا مونس ہے، بالکل یہ ہوا کا فیمنین ہے، ٹھیک ہے جی. ہیا اگر یہ دو عورتیں ہوں گے، تھرڈ پرسن ہے، دو عورتیں ہیں، انہیں تسنیہ ہے، انہیں تسنیہ مونس غائب، تسنیہ مونس غائب. تسنیہ یعنی دو ہیں ان نمبر، مونس سوری فیمینن ہے، غائب یعنی تھرڈ پرسن. اس کا جو مذکر کے لیے آیا تھا ہما، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہما دونوں کے لیے یوز ہوگا، مذکر اور مونس کے لیے یوز ہوگا، مذکر دو مونس کے لیے. اگر مجھے کہنا ہوگا وہ دو مرد تو میں یوز کروں گا ہما، وہ دو عورتیں تو ہما، ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اگر میں کہنا ہوگا، چلیے وہ اب آگے انشاءاللہ پھر جملے سیکھیں گے. آپ یوں سمجھیے کہ ہما دو مردوں کے لیے بھی یوز ہوگا، دو عورتوں کے لیے بھی یوز ہوگا جو تھرڈ پرسن ہوگا، جو ہما، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر جمع مؤنث غائب، مؤنث غائب کے لیے ہم کیا کریں گے، کس طرح سے بنائیں گے؟ ابھی جمع مذکر غائب کے لیے ہم نے کیا تھا ہم، تو اس کا آئے گا ہن، اس کا آئے گا ہن. ہن ہن مینس وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں. یہ سب عورتیں بریکٹ میں آپ کو سمجھنے کے لیے میننگ ہوگی اس کی وہ، اور لیکن یہ ڈینوٹ کن کو کرے گا؟ جمع عورتوں کو، ٹھیک ہے جی، جمع تھرڈ پرسن عورتوں. ابھی ہم نے کل ملا کے 6 پروناؤن سیکھے. میں اس طرح سے لکھ رہا ہوں، ان 6 کے 6 کو میں آپ کے لیے ایک بار لکھ رہا ہوں. ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. کہ جی اس کو رٹنا ہے، آپ کو یہ چیز رٹ لینی ہے. یہ بات جہاں میں نے پہلے کہا تھا جہاں رٹنا ہوگا میں بتا دوں گا، اور یہ رٹنا ہے. میں ابھی 14 بتا دوں گا، میں کل آپ کو اسی پہلے 14 سنوں گا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. یہ ضروری یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. میں نے خود رٹے ہیں تو آپ بھی رٹ لیں، ٹھیک ہے جی. ہوا کیا ہوگی؟ ہی، یہ ہوگا دے لیکن اونلی ٹو، یہ ہوگا دے آل، اور یہ تینوں کیا ہوں گے؟ مذکر. یہ تینوں کیا ہوں گے؟ مذکر، ٹھیک ہے جی. اس کی میننگ کیا ہوگی؟ اس والے کی میننگ ہوگی شی، اس کی ہوگی دے لیکن دو ہی ہوں گے. اس کی میننگ ہوگی دے، اس میں سب آئیں گے. اور یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ سب ہوں گے مونس، ٹھیک ہے جی. یہ سب ہوں گے مونس. کل ملا کے کتنے پڑھے ہم نے؟ 6. چلے اب سیکنڈ پرسن کی طرف آتے ہیں. یعنی جس سے آپ بات کریں وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی. اب میٹنگ 10 منٹس کے بعد اینڈ ہوگی. سیکنڈ پرسن کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں، پہلے مذکر کی لیتے ہیں، یعنی مذکر واحد، مذکر حاضر. حاضر مطلب سیکنڈ پرسن، یعنی یو، جس کو یو لیکن ہے ایک ہی بندے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے میل، میسکولائن، ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہیں گے عربی میں انتا، انتو، جو کیا ہوگا؟ ایک مرد ہوگا. مرد کے لیے ہوگا یوز انتا، جو سامنے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. یعنی آپ لوگ ابھی آپ کیا ہے، ٹھیک ہے، انتا. اگر میرے سامنے دو ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں لیکن دونوں ہیں وہ مرد، یہ تسنیہ ہے، حاضر ہیں، مذکر ہے. تو کیا آئے گا؟ انتما. اسے ہما آیا تھا نا، ہم سے ہما، ایسے سے انتما. انتما مطلب یہ کیا ہو گیا؟ تم دو مرد، تم دو مرد، تم دو مرد، ٹھیک ہے جی. انتما، تم دو مرد. ایسے ہی جمع مذکر
حاضر کے لیے میسکولین ہے اور سیکنڈ پرسن، اس کے لیے آئے گا انتم، انتم یعنی تم سب مرد، تم سب مرد، انتم، ٹھیک ہے جی. جیسے مان لیجیے آپ سب لوگ اگر مرد ہیں تو میں آپ سے بات کروں گا، کیا آپ کے لیے میں کون سا پروناؤن یوز کروں گا؟ انتم، انتم سب، آپ سب، ٹھیک ہے جی، انتم. ایسے ہی اگر مونس کی بات کی جائے سیکنڈ پرسن میں تو واحد مونس حاضر یعنی سنگولر فیمیل ہے، فیمینین ہے اور ہے سیکنڈ پرسن، تو انت کے بدلے انت، انت، ٹھیک ہے جی، انت، انت مطلب تو ایک عورت، تو ایک مونس، ٹھیک ہے جی، تو ایک عورت. ایسے ہی اگر تسنیہ کے لیے آپ کو بات کرنا ہوگا، تسنیہ ہے، مونس ہے اور حاضر ہے یعنی سیکنڈ پرسن ہے، تو انتما، یہاں بھی ہما میں سیم آیا تھا دونوں کی، انتما دو مرد بھی ہوتے دو عورتیں بھی، تم دو عورتیں، تم دو عورتیں، انتما. بعد جمع مونس حاضر کے لیے انتم یعنی سوری انتم نہیں، انتن، 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 انتن یعنی تم سب عورتیں، تم سب عورتیں، سیکنڈ پرسن ہے، سب جمع کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یوز ہوگا یہ پروناؤن، تم عورتیں، ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں فرسٹ پرسن کی یعنی متکلم کی، متکلم کی، ٹھیک ہے جی. یہ مذکر اور مونس کے لیے ہوگا، جیسے واحد مذکر مونس دونوں کے لیے سیم ہوگا یہ، اور متکلم مطلب انا، انا مطلب میں، یعنی انا لڑکی بھی بول سکتی ہے، انا لڑکا بھی بول سکتی ہے اپنے کے لیے، اپنے لیے میں مینس آئی، ٹھیک ہے جی، انا. اس کے بعد آئے گا نحنو، نحنو مینس ہم، ہم، اس میں دو بھی آ سکتے ہیں، دو سے زیادہ کے لیے تسنیہ کے لیے بھی یوز ہوگا، یہ جمع کے لیے بھی یوز ہوگا، مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے. یعنی نحن مطلب ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا سب عورتیں، ان سب کے لیے یوز ہوگا نحن. اب کل ملا کے میں لکھتا ہوں یہ 14 کے 14 یہ جو تھے، میں جلدی لکھتا ہوں، ہوا، ہما، ہم، ہما، ہن، یا ہما. اس کے بعد آئے گا انت، انتما، انتم، انتما، انتن، انا، نو. یہ 14 ضمیریں ہیں عربی میں، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن. یہ سب کے سب یاد کر لیجیے آپ، اور ان کا یوز ہم ان کی اپلیکیشن انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھ لیں گے. تو ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، یہ حالت رفعی میں یوز ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھ سر سمجھے گے ڈفرینس. ہاں جی بولیے جی. سر نہنو آپ نے بتایا نا سر، نہنو دو کے لیے آتا ہے یا دو سے زیادہ؟ یہ بھی دونوں دو کے لیے بھی کے آئے لیے گا، ہے دو یہ؟ سے زیادہ، دونوں کے لیے ہے نحن، مذکر کے لیے بھی، مونس کے ٹھیک ہے، لیے بھی، تسنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے، ہے نا، نحن سب کے لیے آئے گا، اوکے سر. ٹھیک ہے جی. کٹ نحن گئی تھی اس وجہ سے تسنیہ کے لیے بھی پوچھنا یوز پڑا کریں تھا. گے، حضرت کوئی بات نہیں، آواز نہ، جی جی حضرت حالت رفع، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی آج پہلی کلاس ہے کیا؟ جی میرا نام منظور، آپ کی مجھے پہلی چھوٹ گئی کلاس ہے. کال، یعنی تیسری کلاس حالت ہے. رفعی میں کوئی بات نہیں، حالت رفعی ہوتی ہے کہ جب یہ ایز فاعل کام کر رہے ہیں،
یعنی ایز سبجیکٹ مطلب کام کرنے والا ہوتا ہے. جب یہ ہمارے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا, آپ یوٹیوب پہ نا اعراب والے لیکچرز دیکھ لیجیے, یہ کلیئر ہوگا آپ کا انشاءاللہ. اعراب وہاں لیکچرز ہیں, تو اعراب والے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. میں سب لوگوں سے چھوٹ گئے نا وہ دیکھ لیں یوٹیوب سے, آپ کے لیے ریکارڈ کر لیے ہیں وہ, آپ دیکھ لیں. جی سر, یہ مجھے ٹھیک ہے, پورا سمجھ میں آیا یہ والا. انشاءاللہ ٹھیک سب ہے سر. پورا سمجھ میں آیا. دیکھ لیں گے نا, یہاں لوگ دیکھیں ترجمہ کر رہے ہیں, ان کو سارا سمجھ آ چکے تبھی ترجمہ کر پا رہے. لیکن بس فرق کیا مجھے ہے مت ان میں اور باقی لوگوں میں, یہ لوگ کنٹینیو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آج آئے پھر جی جی 10 دن بعد آئیں گے, پھر چھٹی کر لیں گے. ایسے کام نہیں چلے گا. اگر کسی کی مجبوراً کوئی کلاس چھوٹتی ہے تو پھر وہ بعد میں دیکھ لیں وہ ریکارڈڈ لیکچر. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کہا یہ 14 ضمیریں ہیں ٹوٹل, 14 پروناؤنس ہیں ٹوٹل. یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں. ہوا ہما ہم, ہی ہما ہن, انتما انتم, انت انتما انتن, انا نحن. کل ملا کے 14 آئے ہیں یہ, اور 14 کے 14 آپ لوگ یاد کر لیں گے, رٹ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے بتایا کہ ہوا کب یوز ہوگا, ہیا کب یوز ہوگا. میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے شارٹ نوٹس ابھی گروپ میں بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, دونوں دنیا میں کامیاب کرے. جہاں کسی کو کوئی اگر کنفیوژن ہو چکا ہو تو مجھے پرسنلی پوچھ سکتا ہے, انشاءاللہ میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. اگر کسی کو کنفیوژن ہے ابھی چلیے جی, نہیں ہے تو پھر میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. ایسے بھی 1 منٹ میں ہونے والی ہے خود, تو میں کر رہا ہوں.